سوال ہے جی، کیا شیشے کے آگے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کپڑا لٹکا لیں تاکہ آپ کی شبیہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ اگر آئینہ سامنے ہے اور اس میں آپ کی تصویر نظر آ رہی ہے تو آپ اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کے آگے کپڑا لٹکا لیں۔ ویسے تو جب پہلی صف کھڑی ہوتی ہے تو دوسری صف اس کے پیچھے ہوتی ہے، تو آپ تو نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن دوسرے تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو نظر آنا نماز میں خلل کا باعث نہیں بنتا، البتہ آپ کی توجہ اگر اس طرف جائے، مثلاً آپ کو نظر آیا اور آپ کو اپنی داڑھی نظر آئی اور لگا کہ یہ داڑھی یوں ہوئی کھڑی ہے، اب آپ فوراً اس کو یوں کریں گے شیشے میں دیکھ کے، گویا آپ کی توجہ نماز سے ہٹ کر اپنے بناؤ سنگار کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس لیے یا تو اگر اس سے ہٹ کر پڑھ سکتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جائے، ورنہ اس کے آگے کوئی پردہ لٹکا دے۔ نمازی کا اپنا عکس نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی ہو گیا۔ کیا فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز روزانہ کی روٹین میں نماز کروانا جائز ہے؟ یعنی جو پڑھ چکے ہوتے ہیں وہی کرواتے ہیں یا دوسرے لوگ آ کے کرواتے ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کر رہا ہوں، میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ کوئی حرج نہیں، صدقہ کی تو اجازت ہے۔ صدقہ ایک شخص آپ کے ساتھ پڑھ چکا تھا، ایک دوسرا بعد میں آیا تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ صدقہ کرے؟ صحابی تیار ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ مل کے جماعت کرا لیں۔ ایک اجازت۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کرنا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مسجد میں فرض کیا کہ جی عشاء کتنے بجے ہوتی ہے؟ 7:15۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7:15 ہی ہوتی ہے، تو آپ اس حساب سے آ جائیں تاکہ آپ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ آ تو رہے تھے 7:15 کے حساب سے، راستے میں آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی، اب آپ پنچر لگوانے چلے گئے، اب جب تک آپ مسجد پہنچے تو جماعت ختم ہو چکی تھی۔ اب کوئی حرج نہیں، آپ جماعت کروائیں۔ اس طرح آپ 2 کی کیوں قید لگاتے ہیں؟ اب 10 بھی جماعتیں ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منع نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام نے آپ سے مسئلہ پوچھا، جب آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کے اوقات کو جان بوجھ کر لیٹ کریں گے، ضائع کریں گے، صحابہ نے کہا یار، یعنی مثال کے طور پر اگر عصر کی نماز فرض کیا کہ آپ کے ہاں 3:30 بجے ہے، 3:15 بجے، کہ اگر 3:15 بجے عصر کی نماز ہے، اب وہ آ کے کہ 4:30 بجے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کے وقت کو ضائع کرنے والی بات۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کے وقت کو ضائع کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ چونکہ وہ جو حکمران ہوتے تھے نا، وہ مسجد میں نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، یعنی اب تو حکمرانوں کا معاملہ ہی الگ ہے، مسجد والا معاملہ الگ ہے، اقتدار والا معاملہ الگ ہے۔ صاحب اقتدار اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ نماز پڑھا سکے، نہ کسی کی داڑھی ہوتی ہے، نہ قل ہو اللہ کسی کو پڑھنا آتا ہے، بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں۔ طواف بھی کرتے ہیں تو سفید جرابیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی میں طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں کو دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اس وقت حکمران بھی ہوتے تھے، ممبر پہ خطبہ وہی دیتے تھے، مصلی پہ نماز وہی پڑھاتے تھے، جنازے وہی پڑھاتے تھے، ایسے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب وہ لوگ آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے تم اپنی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھ لو، اپنی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھ لو، پھر جب حکمران آ کر کے جماعت کرائیں تو پھر ان کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ پہلی تمہاری فرض ہو جائے گی، دوسری نفل ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ اس کے ساتھ اس لیے پڑھنے کو کہا کہ کہیں یہ فتنہ پیدا نہ ہو کہ وہ بولیں کہ اچھا یہ فلاں 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 بندہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے یہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ حکمرانوں میں اور عوام میں ایک لڑائی اور تنازع کی صورت پیدا نہ ہو۔ تو وہاں بھی آپ نے 2 جماعتوں کی اجازت دی، تو یہ شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیا نماز میں سورہ فاتحہ 1 سے زیادہ بار پڑھنا درست ہے؟ اگر تو دیکھیں آپ جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں
جماعت میں ہیں تو ظاہر بات ہے امام جب پڑھے گا تو اب آپ کو حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ چپ ہو جائیں. باقی سورت بھی آپ نے نہیں پڑھ لی, سورت فاتحہ پڑھ لی, آپ نے فریضہ ادا کر دیا, اب آپ چپ ہو کر امام کی قرات کو سنیں. اگر آپ کل اکیلے پڑھ رہے ہیں, اکیلے ہیں, جماعت نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ قرآن کی کوئی اور سورت کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ سورہ فاتحہ پر کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ آخر قرآن کا کوئی اور حصہ بھی تو آپ پڑھیں جو سنت کے مطابق ہے, کہ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں تو سورہ اخلاص ہی پڑھیں. اور یہ سولس قرآن ہے, 10 پاروں کے برابر, ایک دفعہ پڑھنے سے 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے. لیکن بہرحال اگر کسی نے 2 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ بھی لی ہے تو اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. کیا تشہد سے پہلے دوسرے تشہد میں انگلی کو کب اور کس وقت ہلانا چاہیے؟ تشہد سے پہلے, تشہد اور تشہد میں انگلی کو, یہ جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تشہد سے پہلے اور تشہد کے وقت, پہلے تشہد یا دوسرے تشہد نہیں, پہلا تشہد یا دوسرے تشہد میں کب انگلی ہلانی چاہیے؟ ہاں, بخاری شریف میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری اتحیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مٹھی اس طرح بند رہتی, انگوٹھا سیدھا رہتا, اور یہ انگلی شہادت والی تھوڑی سی خم والی ہوتی لیکن بند نہیں ہوتی, اس طرح اٹھی رہتی لیکن سیدھی نہیں ہوتی, یہ تھوڑی سی خمدار رہتی. اور سلام تک یہ آپ انگلی ایسے ہی رکھتے, اور آپ کی نظر اس انگلی سے آگے تجاوز نہیں کرتی, گویا آپ کی نظر بھی اس کے اندر اندر رہتی, اس سے آگے نہیں جاتی, اور پورے سلام تک آپ کی یہی کیفیت رہتی, اور یہی بہترین طریقہ ہے. کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کانوں میں اذان دینی چاہیے, تو کچھ کہتے ہیں ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہہ سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تیسری بات آپ نے کی ہی نہیں, کچھ کہتے ہیں دینی ہی نہیں چاہیے. آج کل تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اذان اور تکبیر والا, آج کل تو یہ مسئلہ ہے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. محدثین کے مابین یہ اختلاف ہے, اور یہ اختلاف رہا ہے, اور یہی اختلاف رہا ہے کہ آیا دونوں کانوں میں اذان دی جائے یا دائیں میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی جائے. یہ محدثین میں اختلاف رہا ہے, لیکن یہ اختلاف نہیں رہا کہ اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. اور جس مولوی نے بھی آج فتویٰ دیا ہے نا, یقین مانی اسے قسم دلواؤ اس کے اپنے کان میں اذان دلی ہوئی ہے, اس لیے کہ یہ مسئلہ نیا ہے. وہ مولوی تو پرانا ہے, 50 سال تو اس کی عمر ہوگی, یہ مسئلہ 10-15 سال پرانا ہے. اس کے اپنے کان میں دلی ہوئی ہے اور دوسروں کو روک رہا ہے کہ بچوں کے کانوں میں اذان. دیکھو مسلمان کے گھر ایک چیز ٹھیک ہے, مرفوع روایت اس پر جو ہے حضرت حسن کے بارے میں, اس پر محدثین کا کلام ہے جی, وہ ضعیف روایت ہے, مرفوع روایت پر کلام ہے. لیکن صحابہ کرام کے آثار صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں اور تواتر کے ساتھ ثابت ہیں, اور آج تک دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب کا ایک تواتر چلا آ رہا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی کسی بھی دور میں گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. اب یہ پوری امت ایک گمراہی پر لگی ہوئی ہے صدیوں سے, ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے, اور میں تو اسی کا قائل ہوں دائیں میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہے. لیکن اگر کسی نے دونوں کانوں میں بھی اذان دے دی ہے تو بہرحال ادا ہو جائے گا. مقصد اللہ رب العالمین کے ناموں کی اس کے پیدا ہوتے ہی, دنیا میں آتے ہی وہ بڑائی اس کے کانوں میں ڈالی جائے, اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں بچہ ہے سن نہیں رہا, لوگوں نے بڑے بڑے تجربے کیے. پرانے زمانے میں جو میں چکی پیستی تھی نا, بعض قرآن کی حافظ ہوتی تھی, وہ چکی پیستی رہتی اور قرآن پڑھتی رہتی, بچے گود میں ہوتے تھے یا بچے پیٹ میں ہوتے تھے, اور وہ بچے جب پیدا ہوتے نا تو وہ قرآن سے زیادہ مانوس ہوتے تھے. پیٹ میں سن سن کر قرآن سے زیادہ مانوس ہوتے تھے. اور اب جو بچوں کو جو ہے یہ
جو کچھ سنایا جاتا ہے کچن میں، اماں کام بھی کر رہی ہے، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، فل والیوم کھلا ہوا ہے، آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہوئے. تو وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح کے یا تو وہ ڈانسر بنتے ہیں یا وہ ٹی وی ایکٹر بنتے ہیں، یعنی وہ اسی ماحول کے ہوتے ہیں، وہ اس کا اثر ہوتا ہے. جب آپ بچے کے کان میں پہلی آواز یہ ڈالتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بڑے اثرات ہیں اور دور رس اثرات ہیں. تو آپ بچوں کو اس سے محروم نہ کریں. کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں، اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ. بیوی کے جو حقوق شوہر کے ذمے ہیں، کیا ان میں ماہانہ جیب خرچ بھی شامل ہے؟ آپ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گھر کا خرچہ ہے نا وہ آپ بیوی کو دے دیں کہ گھر ہی تو چلا، آپ کو الگ سے جیب خرچ نہیں دینا پڑے گا، اور وہ خوش بھی ہو جائے گی چونکہ خرچے میں تو زیادہ پیسے آئیں گے نا. جیب خرچ میں تو آپ مقرر کریں گے 500 1000 1500 2000، لیکن وہ آپ دیں گے 15-20 ہزار، خوش بھی ہو جائے گی اور لڑے گی بھی نہیں. بھی دیکھ تو نے تو 1500 مانگے تھے نا، یہ لے میں نے 20,000 دیے، بس میں آفس سے دیر سے آؤں سویر سے آؤں جیسے بھی آؤں، اب گھر کا خرچہ تو چلانا، میں باہر سے کما کے لاؤں گا، اندر تو خرچ کرنا. بیوی بھی خوش، میاں بھی خوش. یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. جیب خرچ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن گھر کی ضروریات پوری کرنا جو جائز ضروریات ہے وہ خاوند کی ذمہ داری ہے. بیوی کی بھی الگ کوئی پرسنل ضروریات ہیں، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. جیسے خواتین کی بہت ساری چیزیں ہیں، آرٹیفیشل جیولری ہے یا آرائش و زیبائش کی کوئی چیزیں ہیں یا میک اپ کا کوئی سامان ہے. مردوں پر حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے تو حلال ہے، تو اس کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے بننا سنورنا چاہتی ہے تو آپ یہ چیزیں اسے لا کے دیں. موسم کے مطابق سردی میں کولڈ کریم چاہیے ورنہ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں، چہرے پھٹ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ اس کو فضول خرچی نہ کہیں، یہ ضرورت ہے. بچوں کی اسکول کی فیس ہے یا صبح بچے جاتے ہیں تو ان کے لیے بیکری کی کچھ چیزیں لے کے دینی پڑتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ وہ اس میں شامل کر کے اس کو گھر کا جو ہے وہ گھر کی آپ ملکہ بنا دیں. یہ بالکل یعنی اس میں آپ کی بھی عزت ہے. دیکھو اگر آپ اسے گھر کی ملکہ بنائیں گے تو وہ آپ کو کیا سمجھے گی؟ بادشاہ. دیکھیں، اور اگر آپ اسے گھر کی نوکرانی بنائیں گے تو وہ آپ کو کیا سمجھے گی؟ غلام. اور نوکر کا میاں بادشاہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے اپنی بھی عزت بناؤ اور اس کی بھی عزت بناؤ. مساجد میں بیان کی یہ حدیث اہم اہل حدیث کی مساجد میں کیوں بیان نہیں ہوتی کہ من کنت مولا فعلی مولا؟ یہ بیان ہو نہیں گئی ہے، آپ نے جو لکھی ہے اسی مسجد میں لکھی ہے نا، اور میں نے اسے پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا مطلب ہے جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ہم کہتے ہیں مانتے ہیں، صرف یہ ہے کہ کوئی صرف ایک نعرہ لگاتے ہیں اور اس میں مولا کا مطلب وہ الگ سمجھتے ہیں. ہم اس معنوں میں اسے بیان نہیں کرتے. ہم اس معنوں مولا تو آپ مولوی کو بھی کہتے ہیں، نہیں کہتے استاروں میں لکھتے مولانا فلاں. تو جب ایک مولوی گجرانوالا کا مولانا ہو سکتا ہے تو مدینے کا حضرت علی مولانا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن جس معنوں میں ہم مولانا کہتے ہیں اس معنوں میں کہا جائے. دیکھیے مولا کا لفظ کثیر المانی ہے. مولا کے معنی سردار بھی ہے، مولا کے معنی غلام بھی ہے. حضرت اکرمہ کے بارے میں جہاں بھی آتا ہے مولا ابن عباس ساتھ آتا ہے کہ ابن عباس کا غلام. مولا کے معنی غلام بھی ہیں، مولا کے معنی دوست بھی ہیں، مولا کے معنی سردار بھی ہیں، مولا کے معنی جناب بھی ہیں، مولانا کے معنی سید بھی ہے. تو اس معنوں میں ہم جب استعمال کرتے ہیں تو دوست اللہ کے رسول نے فرمایا جو، اور ایک خاص موقع پر آپ نے فرمایا. کچھ لوگ حضرت علی کی برائی کر رہے تھے اور آپ کے پاس آ کے انہوں نے شکوہ کیا
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے، اور یہ بات سچ ہے۔ اس کے مزید الفاظ جس میں آپ نے فرمایا کہ تم یعنی علی میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ چچیرے بھائی تھے نا، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، تو اس حساب سے آپ نے کہا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون، اور اسی طرح اور وہ بھی یعنی باپ کی طرف سے سوتیلے تھے، ماں کی طرف سے سگے تھے، حضرت ہارون تھے بھائی لیکن سوتیلے بھائی، تو اس طرح آپ نے فرمایا علی میرا چچیرا بھائی ہے، تو جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون تھا ان کے لیے، اسی طرح میرے لیے تو ہے، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ اگر کوئی اعتراض ہے تو پھر اس کو واضح کریں۔ جناب وعلیکم السلام۔ جن معنی میں وہ لیتے ہیں نا مولا کو شاید وہ بھی بتا دیں تاکہ مسئلہ جو ہے نا وہ صحیح طرح ہو جائے۔ وہ تو نعوذ باللہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی علی نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ معنی ہم کہاں سے لیں گے؟ بلکہ ایک وہ مر گیا ہے جو وہ کہتا تھا، اس کے کلپ آج بھی موجود ہیں کہ اللہ کا خالق علی ہے۔ پاکستان جو بنا ہے یہ ذوالجناح جو دلدل ان کا نکلتا ہے اس کے گھوڑوں کے سموں کا صدقہ ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہتے ہو، یہ بولے جناح اس لیے تھی کہ دلدل کے آگے اس کی اماں نے منت مانی تھی، اس کے بیٹے ہوتے تھے مر جاتے تھے، یہ ذوالجناح کے آگے کھڑے ہو کر اس نے منت مانی، اس کو یہ محمد علی جناح پیدا ہوا، اس نے اس وجہ سے اس کا نام بھی جناح رکھا، اور جناح رکھنے کے بعد یہ بڑا ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس نے نہیں بنایا ہے، یہ تو گھوڑے کے دموں کا صدقہ ہے۔ اب یہ معنی ہم کہاں سے مانیں گے؟ اصل میں وہ تو پورا آوے کا آوا ہی غلط ہے۔ شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیز دینا اور سسرال کی طرف سے جہیز کا مطالبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ جہیز کا جو مطالبہ ہے یہ 100% غلط ہے۔ لڑکے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ لڑکی والوں کو، دیکھیے ایک بندے نے آپ کو جگر کا ٹکڑا ہی کاٹ کے دے دیا، اب آپ اس سے کیا مانگیں گے؟ اور اس سے اور آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ یہ لسٹ تھما دینا لڑکی والوں کو کہ فریج ہو، گاڑی ہو، یہ ہو وہ ہو، ورنہ یہ ہم نہیں لیں گے، تو یہ ناجائز شرطیں ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے بغیر کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اسے دینے دیں، وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایسے گھر میں جا رہی ہے جس گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے، اور اسے پتہ ہے کہ جب بہو جائے گی یہ سارا سسرال جو ہے اس کا یہ کپڑے میری بیٹی سے ہی دلوائے گا، تو وہ اس نے یہ سوچ کر واشنگ مشین دے دی ساتھ میں کہ چلو میری بیٹی کو تھوڑی سہولت ہو جائے گی، تو کوئی حرج نہیں، آپ دینے دیں، لیکن آپ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ جی بظاہر تو کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، اور ماں باپ مان بھی رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مطالبہ نہیں، لیکن وہ اس ڈر سے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگر نہ دیا تو باتیں ہیں نہیں بیٹی معاشرے کی بات، یہ عام جو ابھی رہے جب مطالبہ ایسا تو یہ تو پھر آپ ماحول ایسا بنائیں نا، آپ ماحول ایسا بنائیں کہ تاکہ اس بچی کی زندگی وہاں عذاب بن کر نہ رہے، بات بات پہ تانے نہ ملے کہ تو کیا لائی ہے، جو کپڑوں میں تیرے باپ نے رخصت کیا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ یہ اکثر ساسیں جو ہوتی ہیں نا، ساسیں، یہ ساسیں ایسا کہتی ہیں، تو تھوڑا سا ماحول بنایا جائے۔ اور میرا خیال ہے اگر دینی گھرانے کی لڑکی دینی گھرانے میں دی جائے تو یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی، اسٹیٹس بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو آپ اسی لیے شریعت کہتے ہیں ہم پلہ، جسے کف کہا گیا ہے، تو یہ ہم پلہ جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسٹیٹس دیکھو اور اسی اسٹیٹس سے جڑو، اپنے سے اوپر بھی نہ جاؤ اور بہت زیادہ نیچے بھی نہ جاؤ۔ ہاں بچی اگر غریب گھرانے کی ہے اور بڑے اچھے بنگلے میں اگر آ جائے گی تو وہ خوش رہے گی، لیکن بنگلے سے اگر جھونپڑی میں جائے گی تو کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ باتھ روم میں کپڑے لڑکیوں کے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھو میلے کپڑے عموماً
رکھنے کی جگہ ہی بعض دفعہ باتھ روم بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس میں لٹکانے میں تو شرعاً کوئی کباہت نہیں. یہ راکیوں نے آپ لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے کہ کپڑے وہاں لٹکاؤ گے تو جن آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. عجیب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بدن میں خوشبو ہوتی تھی, پورے بدن میں خوشبو ہوتی تھی, خوشبو لگائے بغیر خوشبو ہوتی تھی. آپ باتھ روم جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ پھر راکیوں نے ایسا ڈرایا ہوا صرف اس لیے کہ ان کی دکانداری چلے کہ خوشبو والا بندہ باتھ روم نہیں جا سکتا ورنہ اس کو جن چمٹ جائیں گے. جنوں کو دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے, بس یہی کام ہے جو انتظار میں رہتے کون آئے گا ہم چپک جائے اس کو. اگر وہ جفی ڈالے تو آپ بھی جفی ڈالے, چھوڑو ہی نہ اس کو. پھر اسی جن کو بولو پتر اب بلا راکی کو, اب وہ کچھ پڑے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا ورنہ چھوڑوں گا ہی. عجیب, یعنی یقین مانیے جن جو ہے نا, جن اللہ نے اس کو یہ طاقت اور قوت ہی نہیں دی ہے کہ آپ کے اندر داخل ہو. جو کچھ کرے گا آپ کے ذہن پر باہر رہ کر وساوس ڈالے گا, وسوسے ڈالے گا, اندر داخل نہیں ہوگا. اندر ایک اس طرح تو دنیا کا سارا نظام ہی معوف ہو جائے. اب مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہوں, اب میں وہابیوں والی تقریر کر رہا ہوں, اب کوئی بریلوی جن بھی یہاں بیٹھا ہوگا, لازمی بیٹھا ہوگا, وہ اٹھے میرے اندر گھس جائے اور میری زبان سے ساری تقریر بریلویوں والی کروا دے. آپ بولو گے یار اس کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھر کے کراچی سے بلوایا ہے اور ساری تقریر ہمارے خلاف کر گیا. یہ تو کہہ رہا ہے مزاریں بناؤ, یہ کہہ رہا ہے اگربتیاں لگاؤ, کہہ رہا ہے قبروں پہ کیوڑا چھڑکو. پھر دوسرا ادھر کوئی وہابی بھی جن بیٹھا ہو, اس کو آئے غصہ کہ بھی اس نے ہمارے مولوی کے ساتھ ایسا کیا, وہ یہاں سے سیدھا جائے کراچی اور اکاڑوی کے اندر گھس جائے اور اس سے ساری تقریر جو ہے وہابیوں والی کروا ڈالے, تو سارا نظام ہی درم برم ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کی یہ ضعیف الاعتقادی ہے. دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی بھی دعا بتلائی, نکلنے کی دعا بتلائی, باتھ روم جانے کی دعا بتلائی, نکلنے کی دعا بتلائی, سیڑھی چڑھنے کی بھی بتائی, اترنے کی بھی بتائی, سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی, سفر کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخلے کی, ہر دعا سکھلائی. آپ ان راکیوں سے پوچھو, بلکہ وہ جو پیغام چینل پر بیٹھ کے جو تقریریں کرتے ہیں نا, آپ ان سے پوچھ, سفید داڑھی والے, آپ ان سے پوچھو کہ ایک دعا بتلاؤ جو اللہ کے رسول نے جن نکالنے کی بتلائی ہو, کہ جن اگر کسی کے اندر گھس جائے تو اس کو نکالنے کی کیا دعا ہے. آپ نے ہر دعا سکھلائی ہے, جن نکالنے کی دعا کیوں نہیں سکھلائی؟ کیوں نہیں سکھلائی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ کہ وہ جاتا ہی نہیں. تو اللہ کے بندے, آپ پڑھے لکھے ہو, پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہو, تو تھوڑا سا کچھ تو اپنی عقل استعمال کرو. کراچی میں ایک دوست میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگے کہ جی قاری صاحب آپ کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا بھی تیرے کو کیا فائدہ چاہیے؟ بولے میرے اوپر 17 جن چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. اس کو ایک بندے نے اتنا ڈرایا ہوا. میں نے کہا کیسے تیرے اوپر 17 جن چڑھے ہوئے؟ بولے وہ فلانا تھا, وہ کراچی میں ایک علاقہ ہے منظور کالونی, فلانے کو اس نے نام لیا, میں نام لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ بندہ آپ کے پنجاب کا ہے, وہاں اس کی دکان ہے اسی طرح کی. میں فلاں بندے کے پاس گیا تھا, اس نے مجھے دم کیا, خود جن نے, جو میرے اندر جن تھے نا, انہوں نے اس کو بھی دھکا دیا. یعنی اس نے جب پھونک ماری نا, پھونک مار کر ایسے, وہ جو پھونک مارنے والا تھا وہ ایسے پیچھے کی طرف گرا, پھر سیدھا ہو کے بیٹھ. یہ طریقہ واردات ہے تاکہ آپ کو یقین آئے کہ میرے اوپر کوئی اتنی طاقتور بلا ہے کہ خود مولوی کو بھی دھکا دے دیا اس نے. پھر وہ سنبھل کے بیٹھ بھی گیا, تھوڑی دیر بعد سنبھل کے بیٹھ بھی گیا. اب اس نے کہا ارے اقبال بھائی, اس کا نام اقبال بھائی, آپ کو کیا بتاؤں, آپ کے اوپر 17 جن ہیں اور 17 کے 17 افغانی ہیں, اور یہ معمولی پڑھائی سے جاتے بھی نہیں, بہت ضدی جن ہوتے ہیں.
مجھے پورا ہفتہ پڑھائی کر کے ان کو نکالنا پڑے اور 40,000 روپے لگیں گے، 40,000 روپے لگیں گے۔ میرے بھائیو، آپ وہ یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، آپ یہ بچوں کو بھی یاد کرا دو، بیوی کو یاد کرا دو، خود یاد کر لو، اپنے ہاتھوں پہ پھونکو اور ہاتھوں کو پورے جسم پہ گھما لو۔ یقین مانیے اللہ کے حصار میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں آپ لوگ آ جائیں گے۔ جن کا باپ بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے۔ اشرف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر کسی سے ڈرتا پھرے، یہ اشرف ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنے اندر سمجھ پیدا کریں۔ وضو پر ویڈیو کا شرعی حکم نہیں، تصویر پر۔ دیکھو میری تصویر تو آپ بنا رہے ہیں ویڈیو، اور مسئلہ بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو ان سے پوچھے نا جو بنا رہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا کہ میری ویڈیو بناؤ گے تو میں تقریر کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، یہ تو ان سے مسئلہ پوچھے۔ دیکھیے کوئی چیز جائز اور ناجائز جو ہوتی ہے نا، وہ مقصد پر ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ابھی آپ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے صرف اتنے لوگوں نے سنا۔ اب یہ ان کا جو غالباً میں سمجھا ہوں، ان کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ یوٹیوب پر یا فیس بک پیج پر اس کو جا کے چڑھائیں گے، تو جو لوگ یہاں نہیں ہیں وہ بھی سنیں گے۔ اب یہ ایک نیک مقصد ہے، یعنی ان کا مقصد تبلیغ ہے، اشاعت ہے، زیادہ لوگوں تک اس میسج کو پہنچانا ہے، یہ مقصد نیک ہے۔ اور ایک یہ ہے، جیسے ابھی میں مسجد سے نکلوں گا نا، بہت سارے لوگ آئیں گے، قاری صاحب ایک سیلفی ہو جائے، وہ مجھے چلتے چلتے بس وہ زبردستی کوئی ہاتھ ملا رہا ہوگا، دوسرے کو بولے گا میں ہاتھ ملاؤں گا تو فٹافٹ تصویر بنا لیں گے۔ تو یہ بیکار چیزیں ہیں۔ سیلفی کہیں گے، سیلفی، ہاں، یعنی وہ جب تک ہم سیلفی نہیں بن سکتے جب تک سیلفی نہ بنوائیں، تو یہ چیز جو ہے یہ بیکار ہے۔ یا جس طرح شادیوں میں عموماً دولہا اتر رہا ہے، دلہن گاڑی سے اتر رہی ہے، اسٹیج پہ چڑھ رہی ہے، سہیلیوں نے دائیں بائیں اس کا وہ گھاگرا سا پکڑا ہوا ہے، اور کس طرح مسکرا رہی ہے، کس طرح سہیلیوں سے باتیں، سارا، یعنی وہ جو دولہا کے لیے سجی ہے، سب سے پہلے اس کی زیارت ویڈیو والا کرتا ہے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اور اگر وہی ویڈیو والا 6 مہینے کے بعد اسی بندے کے گھر میں آئے جنہوں نے 70,000 روپیہ دے کر اس سے ویڈیو بنوائی تھی، اسی گھر میں آئے اور کہے میں تمہیں 10,000 دیتا ہوں، دلہن کو جلدی سے بولو تیار ہو جائے میں ویڈیو بناؤں گا، تو وہ کیا کہے گا؟ بنانے دے گا؟ ڈنڈے مارے گا۔ اب اس کی غیرت جاگی ہے، اب وہ پیسے بھی دے رہا ہے، نہیں بنوا رہا، اور خود 70,000 دے کے بنوائی ہے۔ عجیب فلسفے ہیں ہماری قوم کے جو سمجھ سے بالا تر ہیں۔ رفع الیدین فرض ہے، نماز میں رکوع کرنے کے بعد ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے؟ دیکھیے رفع الیدین فرض، واجب، سنت، یہ اصطلاحیں سب بعد کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موطا امام مالک میں روایت ہے، کسی نے 3 دفعہ پوچھا کہ وتر سنت ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے 3 دفعہ ایک ہی جواب دیا، یار ہم نہیں جانتے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم نہیں جانتے رفع الیدین فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، اللہ کے رسول نے کی ہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نص صریح اس پر موجود نہیں ہے۔ ہمارے کراچی میں ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ اور شیخ بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ وہ باندھا کرتے تھے، اور ناصر صاحب اب بھی باندھتے ہیں۔ تو لیکن ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ نص صریح اس پر نہیں ہے، البتہ استنباط ہے بعض روایات سے، بعض چیزوں سے۔ اور اسی طرح جو ہاتھ چھوڑتے ہیں، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں کہ چھوڑنے کی کوئی نص موجود ہے تو نص صریح ان کے پاس بھی نہیں ہے۔
نہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول رکوع کے بعد ہاتھ لٹکا دیتے تھے، نہ یہ صراحت ہے، اور نہ یہ صراحت ہے کہ اللہ کے رسول ہاتھ واپس سینے پر باندھ لیتے تھے، نہ یہ صراحت۔ اب ان کے پاس بھی ایک الفاظ وہ یہ ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا قام فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ تو جب آپ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے، اس کا مطلب ہے باندھ دیتے تھے۔ جب بھی کھڑے ہوتے تھے، اذا قام فی الصلاۃ، نماز میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد بھی بندہ چونکہ کھڑا ہوا ہے تو لہذا ہاتھ باندھے گا، کیونکہ حدیث میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے اذا جلس فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں بیٹھتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی وضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری، اللہ کے رسول دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے، بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے، جب بھی اذا جلس فی الصلاۃ، جب بھی نماز میں بیٹھتے۔ اس میں ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ہاتھ یہاں رکھتے، یہاں ہے جب بھی نماز میں بیٹھتے تو ہاتھ یہاں گھٹنے پر رکھتے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ایک بندہ اس کو گھٹنوں میں تکلیف ہے یا ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ ہاتھ باندھے گا یا گھٹنے پہ رکھے گا؟ کیوں؟ دلیل حدیث میں تو ہے جب باندھتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے تھے، وہ تو کھڑا نہیں ہوا، آپ کیوں بندھوا رہے ہیں؟ اور حدیث میں ہے جب آپ بیٹھتے تھے تو ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے تھے، اور یہ نصوص ہیں دونوں، کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھتے تھے، بیٹھتے تھے تو ہاتھ یہاں رکھتے تھے۔ تو جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہاتھ آپ کھڑے ہونے والی حالت میں کیوں بندھوا رہے ہیں؟ پہلے اسے بغل میں ڈنڈے دے کے کھڑا کرے پھر ہاتھ بندھوائے۔ سمجھ اشتا کہ نشتا؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھ آ رہی۔ تو یہ لفظی جنگ ہے۔ اچھا اب وہ کہیں گے کہ جی اس سے مراد محلن قیام ہے، یہ جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یہ محلن قیام ہے۔ تو یہی بات وہ دوسرے کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ قیام لگ رہا ہے، وہ قیام نہیں ہے، وہ اصل قومہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں قومہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو قومہ تم لوگوں نے بنایا ہے، حدیث میں تو قیام ہے، حالانکہ حدیث میں یہ صراحت بھی ہے۔ دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی کیفیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری نماز کی حالت، یہ جو رکوع اور سجدہ، دو سجدوں کے درمیان کانو سوال، یہ مقدار میں برابر ہوتے تھے، مقدار میں برابر، یعنی مثال کے اگر 1 منٹ کا رکوع کیا ہے تو سجدہ بھی 1 منٹ کا کرتے، جلسہ بھی بیچ والا 1 منٹ کا کرتے، اور دوسرا سجدہ بھی 1 منٹ کا کرتے۔ ما خلل قیام والقعود، سوائے قیام کے اور قعدے کے، سوائے قیام کے اور قعدے کے۔ اور اس میں وہ صحابی صراحت بیان کرتا ہے، رکوع، بعد الرکوع، سجدہ، بین السجدتین، یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھیں، ما خلل قیام والقعود، سوائے قیام کے اور قعدے کے۔ گویا اس نے اصطلاحاً قیام کا لفظ استعمال کیا اور قومے کو اس نے بعد الرکوع سے تعبیر کیا۔ جب مطلق لفظ قیام بولا تو قومے کو اس میں شامل نہیں کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جہاں بھی مطلق لفظ قیام آئے گا اس سے فاتحہ والا قیام مراد ہوگا جو قبل الرکوع ہے، بعد الرکوع کو تو اس نے بعد الرکوع سے ہی ظاہر کیا۔ تو بہت ساری صراحتیں ہیں، بہرحال یہ لفظی جنگ ہے، میں فتویٰ نہیں لگاتا، اگر کوئی اس پہ پڑھتا ہے، بہرحال میرے پاس جو دلائل ہیں وہ چھوڑنے کے ہیں، اور جو باندھتے ہیں ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ باندھنے کے۔ طواف کعبہ کے وقت عورت کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم چہرے کھلا رکھتی تھیں، جب کبھی سامنے لوگ آتے تو ہم گھونگھٹ کر لیا کرتی تھی۔ گھونگھٹ جو ہے پنجاب کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، گھونگھٹ پردے کو نہیں کہتے، گھونگھٹ آڑ کو کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر دوپٹے کا ایک مثلاً دوپٹہ اڑا ہوا ہے اور مرد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں،
اور ایک عورت یہاں سے جا رہی ہے تو وہ دوپٹے کا ایک پلو یوں کر لے گی، اسے کہتے ہیں گھونگھٹ، یعنی مردوں کی سائڈ سے اس نے کپڑا کر دیا اور عورتوں کی سائڈ کھلی ہے، تو اسے کہتے ہیں۔ اور پردہ جو برقع ہے وہ تو سیم اس طرح آ جائے گا، بالکل اس طرح، چاہے وہ ٹوپی والا برقع ہو چاہے وہ یہ کالا برقع ہو، اس کا تو نقاب بالکل آئے گا، چہرے کو ٹچ کرتا ہوا آئے گا۔ کچھ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ نقاب تو کرے لیکن چہرے کو ٹچ نہ کرے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہ جو سائے والی ٹوپی نہیں ہوتی، کہ شیڈ والی جو ٹوپی ہوتی ہے، وہ پہلے یہ پہناتے ہیں پھر اس کے اوپر وہ نقاب ڈلواتے ہیں تاکہ شیڈ کے بعد پردہ گرے تو چہرے سے آگے رہے، لیکن یہ خامخواہ تکلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے آیا یہ عورت پردہ میرے حکم سے کر رہی تھی یا اس کو پردے کی عادت ہے۔ بہت ساری چیزیں، اب جیسے ناخن کاٹنا اسلام کو بڑے پسند ہے، صفائی پسند ہے اسلام، لیکن قربانی کے جو 10 دن آتے ہیں اللہ کہتا ہے ناخن نہیں کاٹو، اب اسی میں آدمیوں کو اتنی بے چینی ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ اسی طرح کوئی جسم کے بال نہ کاٹو، آدمیوں کو بے چینی ہو جاتی ہے، کتنے لوگ اس پر پورا نہیں اترتے، اب اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بعض دفعہ بعض جائز چیزیں بھی روک کر اس کو آزماتا ہے۔ اب دیکھیے رمضان میں آپ صرف رات کو بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، دن میں چونکہ روزہ ہوتا ہے آپ نہیں جا سکتے، لیکن جب آدمی رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا ہوتا ہے تو وہ رات کو بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ بیوی جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے، لیکن اللہ نے یہ 10 دن اس کو روک دیا۔ ویسے آپ ہر روز گھر جائیں، لیکن آپ ان 10 دنوں میں اگر اعتکاف بیٹھے ہیں تو آپ گھر بھی نہیں جا سکتے۔ آپ کو کوئی چیز منگوانی ہے تو کسی سے منگوا لیں، ہاں بیوی آپ کو ملنے آ سکتی ہے مسجد میں اعتکاف میں، اسی معتکف میں آپ سے ملے گی، جو بھی گھر کی ضروری بات ہے مشورہ ہے کرے گی، پھر چلی جائے گی، آپ بھی اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، بہرحال میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ حالت احرام میں اگر عام طواف کر رہی ہے تو اس میں پردہ کرے گی، ہر صورت کرے گی۔ حالت احرام میں عورتوں کا الگ سے احترام نہیں ہوتا، یعنی احرام الگ سے نہیں ہوتا ہے، وہی کپڑے ہوتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، بس اسکارف وغیرہ ایسا ہو، بال سارے چھپے ہوئے ہوں، اور جس طرح عموماً ایرانی عورتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں، اس کو اسکارف ہی بولتے ہیں میرا خیال ہے، کہ فیس کا ایریا کھلا ہوتا ہے باقی سارا ڈھکا ہوتا ہے، صرف حالت احرام میں، باقی ہر حالت میں وہ پردہ کرے گی، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن کچھ علماء کا ہم میں بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ وہ ہر صورت پردہ کرے گی۔ ناخن پالش لگی ہو تو عورتیں نماز پڑھ سکتی ہے؟ ناخن پالش ناخن کو رنگ نہیں دیتی بلکہ اوپر اپنی لیئر چڑھاتی ہے، اسی لیے اس کو جب سوکھ جاتی ہے آپ اگر ناخن سے کھرچنا چاہیں تو وہ چھلکا اترتا ہے، تو جب وہ لگا کر وضو کرے گی تو گویا وہ ناخن اس کے خشک ہی رہیں گے، پانی چھلکے کے اوپر لگے گا، ناخنوں کو نہیں لگے گا، تو وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وضو پہلے کر لے اور ناخن پالش کے اندر کوئی ناجائز چیز، حرام چیز اس کے اندر نہیں ہے، مجھے چونکہ اس کے نسخے کا معلوم نہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو ناخن پالش سے پہلے اگر وضو کر لے اور پھر اوپر ناخن پالش لگا لے تو اس کا وضو جب تک برقرار ہے تو برقرار ہے، اور جب نیا وضو بنائے گی تو ناخن پالش پھر اسے اتارنی پڑے گی۔ یہ ہو گیا۔ نماز با جماعت کی ویڈیو بنانا جائز ہے؟ یہ ویڈیو کا ہو گیا یار۔ جادو، دم، درود کرتے ہیں جو قیمت کے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یہ بھی میرا خیال ہے ہو گئی ہے بات۔ دوسری طرف بھی ہے۔ ٹی وی کے فتنہ کے متعلق کوئی وعید ہے؟ اگر ہے تو بیان فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹی وی تھا ہی نہیں تو آپ نے وعید کیا فرمانی تھی؟ یہ تو ہے ہمارے وقت کی چیز ہے۔
اصل میں کوئی بھی ایجاد ہے نا، ایجاد بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اس کا جو استعمال ہے، مثلا چھری ہے، چھری بنانے والی نے چھری بنائی، اب اگر یہ آپ مہمانوں کے ہاتھ میں دیں اور آگے پلیٹ میں سیب رکھ لیں تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ اور ایک بندہ کہہ رہا ہے یار میں فلانے گھر میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں، آپ نے اسے چھری پکڑا دی کہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ بنے تو اس سے اپنا کام کر لینا۔ اب وہ چھری ظاہر بات ہے اس کے لیے گناہ میں تعاون ہے، تو اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اس چیز سے، ٹی وی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ اس سے کر کیا رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے تبلیغ کا کام لینا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے لیے باعث ثواب بھی بن سکتا ہے، اور آپ اگر اس سے فحاشی اور یعنی پھیلانا چاہتے ہیں تو وہی چیز آپ کے لیے گناہ کا باعث ہے۔ مشرک کا جنازہ پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ابئی، یہ جو تھا عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا جنازہ پڑھا، حضرت عمر نے روکا، آپ نہیں رکے۔ جب آپ نے پڑھا لیا تو اب جبریل امین آئے کہ اللہ کے رسول آج کے بعد آئندہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر، آج کے بعد ایسے بدبختوں کا نہ کبھی جنازہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر آنا کبھی۔ تو اب جو ہے وہ منع ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ مشرک امام نہیں بن سکتا، مشرک امام کے قابل ہی نہیں، اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی چاہے کہ آپ اس کی اقتداء کریں اور اس کو امام بنائیں، اسے اتنی ساری عزت دیں، یہ مناسب نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جیسے درس کا ایک وقت تھا نا کہ آدھا گھنٹہ، سوالوں کا بھی کوئی وقت ہے؟ کیونکہ صبح ایک جگہ درس ہے، صبح فجر میں درس ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو سوال میرے پاس آ چکے ہیں میں ان کو دیکھ لیتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اگر اور سوال ہیں تو وہ جگہ کا کیا نام ہے؟ کنال ویو ابو بکر مسجد میں صبح درس ہے، اور یہاں تو میرے خیال ہے انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کھلایا اور نہ ہی کھلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہاں انہوں نے 400-500 بندے کا بہترین ناشتہ بنایا ہوا ہے، اور وہ آپ کو ناشتہ بھی کروائیں گے اور یہاں والی کسر بھی وہ نکلوائیں گے انشاءاللہ۔ بیمار ہے، کھانسی شدید ہے، اس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے خارج ہو جاتے ہیں، بار بار وضو کرنا چاہیے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہر نئی نماز میں نیا وضو کرے، مثلا ظہر کے لیے ایک دفعہ کر لیا وضو، پوری ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر عصر کے لیے ایک وضو کر لیا، عصر پوری پڑھ لے، اس طرح، اور پیڈ وغیرہ کا استعمال کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تم میں خون کی جگہ دوڑتا ہے، آپ نے کہا کہ جسم کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی، ایک تکلیف تھی، اور وہ اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے ایک بیماری نے چھوا ہے، ایک تکلیف نے چھوا ہے، اور تو مہربانوں کا مہربان ہے، میرے حال پہ رحم فرما۔ اور دوسری جگہ اسی چیز کو فرماتے ہیں انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے۔ شیطان کا لفظ قرآن نے بیماری پر بھی استعمال کیا ہے۔ یہ جو خون میں ہمارے اندر خون خود جرثومہ ہے، خون خود ایک بیماری ہے۔ اگر صحت مند خون ہے تو اس کے جرثومے اتنے صحت مند ہیں جو ہماری زندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر وہ جرثومے بیمار پڑ جائیں، کم پڑ جائیں، جتنی مقدار ہماری صحت کو چاہیے کم پڑ جائیں تو وہ ہمارے لیے بیماری ہے۔ بعض کے سفید سیلز ختم ہو جاتے ہیں، جس کو یہ ڈینگی وغیرہ ہوتا ہے وہ سفید سیلز اس کے ختم ہوتے ہیں، پھر اس کو ایسی چیزیں دینی پڑتی ہیں جس سے سفید سیلز جو ہیں وہ بنے،
ورنہ خون اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اگر سیل سفید ختم ہو جائے تو یہ بیماریاں ہیں. جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام ایک جگہ اس کو بیماری کہتے ہیں اور دوسری جگہ اسی کو شیطان کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر کوئی ضد کرے کہ نہیں جی نہیں وہ شیطان ہی ہے, بیماری نہیں ہے شیطان ہے, تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا, جس کی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی, کہ جو سود خور ہیں یہ روز آخرت ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھوا ہو. وہ قرآن مجید میں کیسے آیت آتی ہے, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو سود خور ہیں قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے خبتی بدحواس جیسے شیطان نے انہیں چھو کر خبتی بنا دیا. اب گویا شیطان کے چھونے سے بندہ خبتی اور پاگل ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں, انی مسنی الضر, اور دوسری جگہ کیا کہتے ہیں, انی مسنی الشیطان, مجھے شیطان نے چھوا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام میں کچھ دماغ میں کوئی اس طرح کا فطور خلل کوئی آیا شیطان کے چھونے سے؟ اگر اس سے مراد شیطان ہی ہے, آیا کچھ نہیں آیا. تو یہ وہ شیطان نہیں ہے, وہ بیماریاں ہیں جو وہ جس کے جرثومے ہمارے اندر گھومتے ہیں, خون میں ہی گردش کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ہر بیماری اور انجیکشن بھی لگتا ہے تو ہماری اصلاح خون کے ذریعے کرتا ہے. بلڈ کے جو جرثومے ہیں وہ ایک میسنجر ہیں جو اس دوائی کا میسج لے کر کے پورے جسم میں ہر جگہ پہنچا دیتے ہیں, اور جس سے آدمی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ شیطان نہیں ہے جو اندر گھستا ہے. اچھا پھر وہ میں حیران ہوتا ہوں, یہ جتنے بھی راکی ہیں آپ کو تو بولیں گے آپ میں جن ہے اور آپ ہم سے علاج کروانا, اور خود کے کبھی گھٹنے میں بھی درد ہونا سیدھا ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی تو اپنا بھی دم کر. جب تیرے دم میں اتنی طاقت ہے, تو بڑے بڑے طاقتور افغانی جن بھی نکال دیتا ہے, تو اپنا گھٹنا بھی ٹھیک کر. خود جو ہے وہ ہسپتال جائیں. یہ ایسے بکھنڈ بنائے ہوئے انہوں نے. بعض بھائیوں کو شلوار اور پیٹ یا کپڑا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے, پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے یعنی بڑھا ہوا ہوتا ہے. بعض علماء نے فتاویٰ دیا ہے کہ نماز کے دوران لباس بھی سجدہ کرتا ہے, لہٰذا اس کو فولڈ کریں. کیا فولڈ نہ کریں؟ اصل میں کچھ لوگوں کے درزی بڑے ایماندار ہوتے ہیں, جتنا کپڑا دو سارے کا سارا لگا دیتے ہیں, اس لیے آپ کی شلوار پجامہ پینٹ بڑی ہو جاتی ہے. اللہ کے ولی یہ مسئلہ مسجد میں آ کر شروع نہیں ہوتا کہ جی جب آپ مسجد میں آئیں تو پینچے اوپر کریں, پینٹ اوپر کریں, پجامہ اوپر کریں. یہ مسئلہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا. یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ کپڑا خرید کر اپنے درزی کو سلوانے کے لیے دیتے ہیں اور اپنے جسم کی پیمائش کروا رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ پیمائش ہی ٹخنے سے اوپر کی کروائیں. مولویوں کی شلواریں کیوں نہیں ٹخنے سے نیچے جاتی؟ وہ نہیں فولڈ کرتے, اس لیے کہ ہم سلواتے ہی اتنی ہیں. ناپ وہ جو جب گزی دیتا ہے نا انچی ٹیپ, ہاں بھی مولوی صاحب کہاں باندھتے ہو وہیں رکھ لو, ہم یہاں ناف کے برابر والے ایریے میں یہاں رکھ لیتے ہیں, اور ہماری عادت ہے یہی باندھتے ہیں. یہاں رکھ لی, اب نیچے اس کو کہتا ہے بھی ٹخنے سے اوپر, تیار ٹخنے سے اوپر رکھنا, تو وہ اس حساب سے بنا دیتا ہے. کبھی بھی ہماری شلواریں نیچے نہیں بنتی. تو اس طرح یہ آپ کا اپنا قصور ہے. آپ درزی کے پاس جب جاتے ہیں یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے. کیا ایسے مولوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو سنت کے مطابق نہیں پڑھاتا؟ ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن پڑھنی نہیں چاہیے. جو نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھاتا اس کے پیچھے نماز پڑھنی نہیں چاہیے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے قبول کر لی, اور نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے قبول نہیں کی. تو مجھے کیا پتہ؟
اللہ की कबूल करने ना करने का मुझे क्या पता। अलबत्ता जो सुन्नत के ख़िलाफ़ पढ़ाता है उसके पीछे पढ़नी नहीं चाहिए। दूसरे मसालिक में रफ़ुल यदैन दीगर सुन्नत वगैरह का एहतमाम नहीं किया जाता, तो ठीक है, इसका जवाब हो गया। मस्जिद में गुफ्तगू करना, बाज़ भाई नमाज के 2-3 मिनट बाद गुफ्तगू शुरू कर देते हैं जबकि नमाजी फ़र्ज़ और सुनन अदा कर रहे होते हैं। खैर अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो करें, लेकिन आवाज़ इतनी रखें कि जो दूसरे लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको तकलीफ़ ना हो। बस हम उनको बात से नहीं रोक सकते। अल्लाह के रसूल ने कभी भी किसी को मस्जिद में बात करने से नहीं रोका, बस ये कहा है कि अच्छी बातें करो, बुरी बात ना करो। और बुरी बात तो आप बाज़ार में भी करेंगे तो बुरी है, बुरी बातों से रोका है, अच्छी बात से कहीं भी नहीं रोका है। और ये भी लोगों ने बनाया हुआ है कि वुज़ू के दौरान बातें करनी मना है, खाने के दौरान बातें करनी मना है। कहीं मना नहीं, ना खाने के दौरान ना वुज़ू के दौरान। ये वुज़ू के दौरान वाली हदीस इंतज़ामिया ने खुद घड़ी है। जहाँ मस्जिद में पानी की कमी होती है, अब लोग बातें कर रहे तो टूटी खुली हुई है, पानी जाए जा रहा है, उन्होंने हदीस बना के लिख दी कि वुज़ू के दौरान बातें करनी मना है। भी तुम वैसे सख्ती से कह दो कि वुज़ू घर से करके आओ, हदीस ज़रूर बनानी है। अच्छा, अब वो खाने के दौरान बातें करनी, वो एक मौलवी से किसी ने दावत के मौके पर जब दस्तरखान पे बैठे, चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी थी, अब मौलवी से सवाल कर लिया। अब सवाल तो होता है छोटा सा, अब जवाब होता है लंबा। अब मौलवी बेवकूफ़ था और जवाब देने बैठ गया। अब जब जवाब पूरा हुआ देखा तो दस्तरखान पे सारा थाल ही खाली। उसने फतवा दे दिया कि खाने के दौरान बातें करनी हराम है। तो ये ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये उस तरह की रिवायतें हैं, बाकी हकीकत इसके अंदर कुछ भी नहीं। देखिए, इंश्योरेंस की कोई भी शक्ल, चाहे उसको आप बीमे का नाम दें या इस्लामी बैंकों का तकाफुल का नाम दें, लाइफ इंश्योरेंस दें, या जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स की इंश्योरेंस है, या फ्यूचर की इंश्योरेंस है, बच्चों की इंश्योरेंस है, उनकी तालीम की इंश्योरेंस है, ये सब नाजायज़ है। इसलिए कि कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं, ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई दूसरे का बोझ उठाने को तैयार नहीं। इस्लामी बैंक वाले कहते यही हैं उसको कफ़ालत के, देखो जी सहाबा किराम के दौर में ऐसा होता था, कोई कमज़ोर हो जाता था, बीमार हो जाता था, कोई नुकसान हो जाता था, सारे मिल के उसकी हेल्प करते थे। ये तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में तकाफुल है, लेकिन जो बैंकों ने शुरू किया ये तकाफुल इसलिए नहीं कि ये उसकी मदद करते हैं जो इनका प्रीमियम खरीदे, हर महीने इनको मंथली पे करे, ये उसकी मदद करेंगे। सहाबा तो ऐसा नहीं करते थे कि लोग पैसे देंगे तो हम उनकी हेल्प करेंगे। तो ये इसलिए कि वो तो मिज़ान बैंक के चेयरमैन है ना बाबा। मुझे भी आप चेयरमैन बना दे तो हो सकता है मेरे मौक़िफ़ में भी लचक आ जाए। क्या तो सब ने कहा, मेरे पेज पर आज तक लगा हुआ है। एक नैरेटिव तो मीडिया बिल्ड करता है ना, तो उसके अगेंस्ट हमारे जो वो उनकी उतनी वोकल उनकी आवाज नहीं है। अब तो बूढ़े हैं ना, हमारे अमीर बूढ़े हैं, आवाज तो जवानों की होती है।